اللہم انی اعوذ بک من خزی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دنیا کی ذلت سے بھی اور آخرت کی ذلت سے بھی۔ دو تین دعائیں میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، تاخرات میں وہ دعائیں مانگنی آپ نے۔ ایک دعا ہے اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا۔ خوب سمجھ لو، جتنا دعائیں مانگنے سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے نا، دل بنتا ہے، اتنا کسی چیز سے نہیں بنتا۔ یہ نبی نے سکھائی ہیں دعائیں۔ اے اللہ میرے دل کے وسوسوں کو، میرے دل میں جو خیالات آیا کریں نا، اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک، وہ تیرے خوف کے خیال آیا کریں، ہر وقت تیرا خوف مجھ پر مسلط رہے اور تیری یاد مجھ پر مسلط رہے ہر وقت۔ خوف کتنا، یہ دوسری حدیث میں ہے کہ اتنا خوف جو مجھے تیری نافرمانی سے روک دے، اس سے زیادہ خوف نہیں چاہیے، پھر وہ صحت خراب ہوگی، فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنا خوف ما تحول بہ بیننا وبین معصیتک، جو میرے اور تیری نافرمانی کے درمیان آڑ بن جائے، رکاوٹ بن جائے۔ یہ گھڑی صحیح ہے؟ مجھے تو لگ رہا ہے میں بہت تھک گیا ہوں، تو یہ تو ابھی تک صرف اتنا ہی ٹائم ہوا ہے، ابھی بس 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ دعا مانگا کریں، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک وذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضا۔ انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے نا، دو جذبوں سے کرتا ہے، یا تو خواہش ہوتی ہے اس کی، یا اس کام کی خواہش تو نہیں ہوتی لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے، کام مشکل ہوتا ہے لیکن ہمت پیدا ہو جاتی ہے، ارادہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ میرے ارادے اور میری خواہشات ان کاموں کو بنا دے جن کاموں کو تو پسند کرتا ہے، دل ہی ان کاموں کا چاہا کرے جو تجھے پسند ہیں، اس کے علاوہ دل نہ چاہے۔ ابے کیا ہو گیا، کتنے لوگ رمضان کے انتظار میں ہوتے ہیں نا، رمضان آنے والا ہے آنے والا ہے آنے والا ہے، خوشی ہوتی ہے نا، تو حالانکہ انہوں نے رمضان میں روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، لیکن ایک خوشی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اللہ نے ان کی خواہش وہ بناتی ہے جو اللہ کی خواہش ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کے دل چاہتے شادی ہو جائے، اب کیا کروں، مثال اچھی سمجھ میں آ رہی، شادی ہو جائے ہو جائے ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، تو یہ خواہش ہے، اور یہ خواہش وہ ہے جو اللہ بھی چاہتا ہے کہ نکاح کرو، کیا خیال ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ کرے طلاق ہو جائے، جان چھوٹے، مرے ہیں، وہ کوئی زبردستی دلوا دے۔ اب یہ وہ خواہش ہے جو اللہ کی خواہش بولو نہیں ہے۔ خواہشات یہ بھی ہوتی ہیں لوگوں کی، کتنے لوگ ہوتے ہیں یار بیوی سے محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، کاش اس کو بھی مجھ سے ہو جائے، مجھے تو بہت ہے۔ کل ایک بندہ آیا بیچارہ کہہ رہا مجھے بہت ہے، اس کو بالکل بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا انجوائے کرو، کیا کر سکتا تھا، پولیس میں تو ہوں نہیں میں، تو یہاں تو پولیس والا بھی بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ تو اب یہ محبت ایسی چیز ہے جو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ میاں بیوی میں بولو ہو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم چاہیں اور تو اللہ بھی چاہ رہا ہے۔ افطاری میں دل چاہتا ہے جلدی سے اذان کی آواز آئے اور ہم کھانا شروع کریں، دل چاہتا ہے نا، تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ جیسے ہی اذان ہو تم کیا کرو، کھانا شروع کرو۔ تو بہت ساری ہماری خواہشات ایسی ہیں جو اللہ کی بھی خواہشات ہیں، تو اگر وہ ہماری ساری خواہشات ایسی ہو جائیں جو کس کی ہیں، اللہ کی، تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت۔ اور یہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ، جب انسان دین پہ 100% چلتا ہے نا، تو اللہ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملتا ہے کہ جو اللہ کی خواہشات ہیں وہ اس کی اپنی خواہشات بن جاتی ہیں، اور ایسے نفس کو شریعت کی اصطلاح میں، قرآن کی اصطلاح میں نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے۔ قرآن میں ہے نا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو اللہ کی عبادت اور اطاعت پر مطمئن ہے، دل بھی مطمئن ہے اس کا آپس۔ صحیح ہے بھائی، ہمارے بہت سارے اکابر ایسے گزرے۔ میں نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ جو تبلیغ جماعت کے بزرگ ہیں، ان کی تحریر پڑھی تھی، تبلیغ جماعت نہیں جنہوں نے بنائی، انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اپنی چاہتوں کو ہماری چاہت بنا دیا ہے۔ یہ ان کا معیار تھا، ان کا تقویٰ تھا کہ ہمیں دل ہی نہیں کرتا اس کام کا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ کہا یہ اللہ کا بہت، وہ ان پر اللہ کا احسان تھا نا، تو کہا یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ اتنا رات کو اٹھ کے کڑتے تھے نا کہ یہ دین دنیا سے ختم کیوں ہو رہا ہے، نیندیں اڑ جاتی تھی ان کی، ایسے چہل قدمی کر رہے ہوتے تھے کہ کیسے اس دین کو دنیا میں غالب کیا جائے۔ تو اب ان کی چاہت تھی نا کہ دین کو دنیا میں پھیلا دیا جائے، تو اللہ کی بھی یہی چاہت ہے، کیا خیال ہے؟ تو اللہ کی چاہت، ان کی چاہت بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ یہ بہت بڑا مقام ہے، اس کی دعا مانگا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ مجھے بد نظری سے نفرت ہو مجھے۔ جب ایک حد تک انسان دین پہ چلتا ہے تو اس کو ان چیزوں سے نفرت آہستہ آہستہ ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ مقام بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، زیادہ تر کو تو یہی ہے کہ دل تو بہت چاہ رہا ہے دیکھنے کا لیکن نہیں دیکھ رہے، تو یہ بھی بڑی بات ہے یار، نہیں دیکھ رہے، ثواب مل رہا ہے آپ کو، دل چاہ رہا ہے لیکن نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ برائی کا دل ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے بارے میں کہ کسی نامحرم پہ میری نظر پڑتی ہے تو مجھے نظر جھکانی نہیں پڑتی، ارادہ کر کے آٹومیٹیکلی جھکتی ہے، آٹومیٹیکلی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے اللہ نے نا ہر غیرت مند کی آنکھوں میں کچھ اسپرنگ لگائے ہوئے ہیں، کچھ
کہ جیسے ہی غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھتی ہے تو وہ آٹومیٹیکلی جھکتی ہے، لیکن فرمایا کہ جو غیرت لیس لوگ ہیں نا وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ کے نا وہ اسپرنگ خراب کر دیتے ہیں اپنے، سمجھ رہے ہو؟ وہ دیکھ دیکھ کے کیا کرتے ہیں، اسپرنگ ہی خراب ہو جاتی، فطرت سے ہی ہٹ جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال نیچر تو یہی ہے کہ مرد جب عورت کو دیکھے گا تو دیکھنے کا دل کرے گا، جھکائے گا تو ثواب ملے گا اس کو، لیکن ایک مقام تقوی کا ایسا آتا ہے اللہ کی فرما برداری کر کر کے کہ نافرمانی سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہ مقام اللہ سے مانگا کرو۔ وَجْعَلْ ہمتی وَهَوَايَ فِي مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى، رشتہ جوڑنے کا دل کرے، رشتہ داری توڑنے کا دل نہ کرے، نماز پڑھنے کا دل کرے، چھوڑنے کا دل نہ کرے، تو یہ عادت ہو جائے، نور لنا نور۔ اچھا دیکھو، اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کو دگنا ثواب ملتا ہے، تو جب ہماری چاہتیں ہی بن جائیں گی برائی سے بچنا تو پھر برائی چھوڑنے کا ثواب کیسے ملے گا ہمیں؟ بھئی ثواب تو اس لیے ملتا ہے نا کہ ہم اپنی خواہشات کے خلاف چلتے ہیں، تو دیکھو ثواب بالکل ایک الگ چیز ہے اور درجات کی بلندی ایک الگ چیز۔ جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، پڑھنا آتا نہیں ہے پھر بھی پڑھتا ہے، مشکل ہوتی ہے، ثواب ڈبل ملتا ہے، لیکن مقام اللہ کی نظر میں اسی کا زیادہ ہے جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، اگرچہ اس کو ثواب کم مل رہا ہے کیونکہ اس کو وہ مشکل نہیں ہو رہی، تو مشکل کا جو اضافی ثواب ملتا ہے وہ نہیں مل رہا اس کو، لیکن مقام کس کا زیادہ ہے؟ اس کی دنیا میں مثال ایسی ہے، بعض دفعہ ایک آدمی بزنس کر کے کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ کی نظر میں اس کی ویلیو نہیں ہوتی، ویلیو 22ویں گریڈ کے آفیسر کی ہوتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب کوئی عہدہ دیا جائے ہوتا ہے یا کوئی پالیسی بنائی جاتی ہے یا پروٹوکول دیا جاتا ہے تو 22ویں 21ویں گریڈ کے آفیسر کو تو دیا جائے گا، اس تاجر کو نہیں دیا جائے گا۔ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو مرتبہ اللہ کے ہاں مرتبے کی ویلیو نیکیوں سے زیادہ ہے، مرتبہ کس کا زیادہ ہوگا قیامت کے دن؟ تو اسی طرح خوب سمجھ لو، تو یہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ ہماری خواہشات کس کو بنا دے، جو تیری خواہش ہے وہ ہماری خواہش بن جائے۔ اس میں پھر 4 شادیاں خود بخود آ جائیں گی۔ آگے چلتے ہیں ہم، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، وہ بھی یاد کر لو، بس ایک دعا بتا کے نا 2 دعائیں بتا کے میں بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اس دعا کو مانگنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اے اللہ اپنی محبت کو میری نظر میں تمام محبتوں سے زیادہ محبوب بنا دے، مجھے سب سے زیادہ فکر مل جائے، باقی ساری محبتیں ختم نہیں کرنی ہیں، کم اپنی محبت سے کم رکھنا نہیں۔ یہی بات یہ بھی نہیں کہا کہ تمام محبتیں اپنی محبت سے کم کر دے، یہ الفاظ بھی نہیں ہے بھائی، بعض محبتیں ایسی ہوتی ہیں ہم نہیں چاہتے کہ کم ہو، باپ سے محبت، ماں سے محبت، بعض دوست ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے ان سے دوستی کم ہو، بیوی سے محبت، بچوں سے محبت، تو کم تو نہیں کرنی چاہیے نا۔ یہ نہیں کہا کہ اجعل حبک احب الاشیاء، جس سے جتنی بھی محبت ہوتی رہے تیری والی اس سے بھی زیادہ ہو جائے۔ اب کیا ہو گیا؟ دیکھو یہ 2 آدمی ہیں، فرض کرو مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے، اب ایک اسٹائل میں یہ ہے کہ میں یہ مجھ سے پوچھتا ہوں استاد جی آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، تو اس سے کم ہے، خود تکلیف ہوگی نہیں یار، کم کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو میں کیا کہوں گا آپ سے بہت زیادہ، اس سے تو آپ سے بھی زیادہ، اس میں تھوڑا اس کو تکلیف، اب پتہ نہیں ان کی محبت کا لیول کیا ہے، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں، تکلیف کم ہوگی۔ میں نے ایک دفعہ حضرت کو ایک دعا اپنے شیخ کو ایک پرچہ لکھ کے دیا کہ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا میرے لیے دعا مانگا کریں کہ اللہ جتنے بھی لوگ ہیں نا دین کی خدمت مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے۔ میں نے یہ دعا کے الفاظ لکھ کے دیے، یہ کسی ہمارے دوست نے لکھ کے دیے کہ مجھ سے زیادہ دین کی خدمت کوئی نہ کر پائے، یعنی میں اتنی خدمت کروں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے۔ حضرت فرمایا یہ الفاظ یوں ہیں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے، یہ بھلے میں سب سے زیادہ کروں خدمت، مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے، میں تھوڑی کروں تو وہ اور تھوڑے سے پیچھے ہو، تو ان کو کیوں پیچھے کھیل رہے ہو بھائی؟ مجھ سے زیادہ کوئی نہ کرے، تو یہ الفاظ غلط ہیں۔ الفاظ یہ ہونے چاہیے کہ میں دین کی خدمت میں سب سے آگے نکل جاؤں، تو دوسرے نکلیں بھائی، ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، بہت زیادہ اللہ ان سے دین کا کام لے، لیکن جس سے بھی جتنا کام لے رہا ہے ہم سے اللہ تو اس سے تھوڑا سا زیادہ لے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو کیسے الفاظ ہیں؟ تو نبی نے بھی یہ نہیں الفاظ سکھائے کہ اے اللہ ساری محبتوں کو اپنی محبت سے نیچے کر دے، نہ بھائی بہت سی محبتیں ہمیں بڑی محبوب ہیں، ہم نہیں چاہتے وہ تھوڑا سا بھی نیچے ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہم چاہتے ہیں کہ اے اللہ سے ہم نے، نبی نے یہ دعا سکھائی کہ اے اللہ جس سے جتنی محبت ہے اپنی محبت کو اس سے اونچا رکھنا۔ آگے الفاظ یہ بھی ہیں وَجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اپنے خوف کو تمام خوفوں سے اونچا رکھنا۔ بہت سے لوگوں کے خوف ہے ہمیں، اور وہ ضروری بھی ہماری صحت کے لیے، نہیں ہوں گے تو پتہ نہیں کیا کر بیٹھیں گے ہم۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بیگم سے ڈرتا ہوں، یہ شکر کرو ڈرتے ہو، ورنہ حقوق تمہارا باپ بھی ادا نہیں کرتا، اس کے آخرت میں لٹکے ہوئے ہوتے، کچھ اللہ کی خوف سے حقوق ہوتے ہیں، کچھ سالوں کے خوف سے حقوق ہوتے ہیں، ہو تو جاتے ہیں نا، گناہ سے تو بچ جاتے ہو،
तो अल्लाह जिसका भी जितना खौफ है, तेरा खौफ उन तमाम खौफों पे गालिब रहे। क्या मतलब? किसी के खौफ में आके तेरी नाफरमानी ना कर बैठूं मैं कि उससे डर रहा हूं तो उससे डरना छोड़ दूं, ना ना ना, ये ना हो। वजअल खौफक अखवफल अशिया इलैया वक़तानी हाजाति दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक। लोगों को जो दुनिया की हाजतें पूरी करने का शौक होता है जो मौत तक खत्म ही नहीं होता, क्योंकि हाजतें तो कभी खत्म नहीं होती, तो ऐसा शौक अपनी मुलाकात का डाल दे मेरे दिल में कि मेरी सबसे बड़ी हाजत क्या बन जाए, तुझसे मुलाकात, और इसकी वजह से ये सारी हाजतें खत्म, कि ये पूरी हो जाए, ठीक है, नहीं हो भाड़ में जाए यार, ऐसी की तैसी। दूसरी शादी हो गई, ठीक है, नहीं हो भाड़ में जाए यार, अल्लाह राजी है या नहीं है। तीसरी शादी हो गई, ठीक है, नहीं हो तो भाड़ में जाए, ऐसी की तैसी, अल्लाह राजी है नहीं। चौथी हो जाए, ठीक है भाई, अच्छी बात है, नहीं हो तो भाड़ में जाए यार, अल्लाह राजी। उसके बाद चौथी हो गई या पांचवी, सबर करेंगे यार, कोई मसला नहीं है। इस्लाम ने जो पाबंदी लगा दी कि सिर्फ 4 रख सकते हो, इसके बाद अलाउ नहीं है, चलो अभी सबर का करवा घूंट किसके लिए पिएंगे? अल्लाह के लिए पिए। पता नहीं आप लोग को, मुझे असल में अब क्या समझाऊं मैं आप लोगों को, पाल नाबालिग लोगों को, बच्चे हो यार, आप लोग के सामने मैं बड़ों वाली बातें शुरू कर देता हूँ, माजरत चाहता हूँ, मैं दोबारा उसी पे आ जाता हूँ, कमारों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो सारी हाजतें क्या बन जाएं? ऐ अल्लाह, तुझसे मुलाकात का शौक और तेरी रजा का जज्बा इतना गालिब आ जाए कि ये दुनिया की हाजतों के अंडे बच्चे मेरे सामने, इनकी कोई वैल्यू ना रहे। वक्तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक। आगे बड़ी ही मजेदार दुआ है, व इदा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। ऐ अल्लाह, दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी होती हैं। आज मैंने फलां गाड़ी खरीदी, आज मैंने ये वाले खाना खाया, आज मैंने ये किया, आज मेरी तनख्वाह डबल हो गई, ठीक है भाई, होती हैं, ये नेचुरल है। लेकिन मेरी आंखें, जब दुनियादारों की आंखें दुनिया से ठंडी हो रही हों, तो मेरी लज्जत तो इबादत में पैदा कर दे। ये नहीं कहा जा रहा है कि मुझे ये दुनिया ना दे। आंखें ठंडी होना किसे कहते हैं? बेहतरीन लज्जत, बेहतरीन लज्जत। ये तो नेचुरल है ना, आपके पास अच्छी गाड़ी आ गई, अच्छा घर आ गया, इंसान को खुशी होती है। इस खुशी को आग लगाने का हुक्म नहीं दिया जा रहा इस दुआ में। हो खुशी, आंखें ठंडी होना बहुत बड़ी खुशियों को कहते हैं। बहुत बड़ी खुशी किसमें हो? जब तेरे साथ मैं रात को मुसल्ले पे खड़ा होकर नमाज पढ़ूं, सरदा करूं, दुआएं मांगूं, उसमें वो लज्जत मिले जो दुनियादारों को बंगलों में और जायदादों में मिल रही होती हैं लज्जतें। और ये हमारे बड़े बड़े उलमा से ये साबित है। हजरत पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का मशहूर वाकया है ना, किसी ने बादशाह ने कह दिया कि मैं ये देना चाहता हूँ, आपको ये देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई, मैं रात को अल्लाह के सामने उठ के जो अल्लाह से बातें करने में जो मुझे लज्जत महसूस हुई है ना, वो खालिक कायनात के सामने खड़े हुए हैं ना, सारी कायनात को चलाने वाला बादशाह, उससे जब से ताल्लुकात बहाल हुए, तो मुझे ये जो अपनी गदड़िया है ना, ये जो गडरी, ये क्या कहते हैं उसको, बोरी जो होती है, मुझे ये तेरे, हाँ, उन्होंने तो ये अल्फाज कहे थे कि उसके बाद भी अगर मुझे मेरे दिल में तेरी सल्तनत की कोई लालच हो, तो अल्लाह करे मेरा मुंह ऐसा काला हो जाए जैसे तेरा ताज काला है। यानी इसको मैं 2 टके का नहीं समझता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो ये नहीं कहा जा रहा कि ये चीजें 2 टके की हैं, ये मुकाबले में कि अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के सामने खड़े होने की लज्जत, उसके मुकाबले में 2 टके की हैं बहरहाल। क्योंकि टके टके के लोग ना मुझ पे इतराज शुरू कर देते हैं, उधर बयान तो अल्लाह की मोहब्बत पे कर रहे हैं और उधर निहारियां फोड़ी जा रही हैं। तो टके टके के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि ये जो 2 टके की मिसाल दी गई है, ये अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में दी गई है। अल्लाह के मोहब्बत के मुकाबले में मेरे भाई नली निहारी और जावेद निहारी क्या है? वाकई 2 टके की नहीं है। तो टके टके के लोगों को कमेंट्स कर रहे होते हैं, उनको समझाना पड़ता है। अच्छा, आगे चलते हैं। वक्तानी हाजाती दुनिया बिशौक़ि इला लिक़ाइक व इज़ा अक़ररत अयुन अहली दुनिया मिन दुनियाहुम फ़अक़रिर ऐनी मिन इबादतिक। और एक आखिरी दुआ, बस उर्दू में याद कर लो इसको, बेशक अरबी में नहीं। अल्लाहुम्मा क़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक। ऐ अल्लाह, अपना इतना खौफ दे दे कि जो मेरे और तेरी नाफरमानी के दरमियान दीवार बन जाए। दिल चाहे भी गुनाह की तरफ जाने का, तेरा खौफ मुझे उस गुनाह से रोक ले। इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि फायदा नहीं इससे ज्यादा खौफ का। बात सूफी होते हैं ना, हर वक्त डर डर के हड्डियों का ढांचा बने हुए, किसी काम के नहीं होते। वो कोई काम के रहते ही नहीं ना, सोसाइटी पे बोझ बन जाते हैं। तो बोझ थोड़ी बनना है हमने, एक अच्छी हंसी खुशी वाली जिंदगी गुजारनी है। लेकिन खौफ इतना हो कि ये खुशियां इतने ज्यादा फ्री ना हो जाएं कि बुराइयों की तरफ जाना शुरू कर दें। ऐसी लाइफ नहीं चाहिए हमें। आगे, इक़सिम लना मिन ख़शियतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिक व मिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक। अपनी इताअत का इतना जज्बा जो जन्नत तक पहुंचा दे। जो कहां तक पहुंचा दे? इसमें भी ये नहीं कि कोई बहुत ही कोई खलाई मखलूक बन जाए। हजरत जी इतने पहुंचे हुए, ऐसे पहुंचे हुए होते हैं ना हजरत जी, वो इतने पहुंच जाते हैं कि इस दुनिया में सरवाइव करने के काबिल
رہتے ہی نہیں ہے, ہوتی کچھ خلائی مخلوق بن جاتے ہیں. تو بھائی اے اللہ اتنی اطاعت, کیونکہ اس دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا, زیادہ ہی کچھ صوفی بن گئے عجیب سے تو پھر ادھر کا کسی کام کا نہیں رہتا آدمی. ایک صحابی کی شادی ہوئی نا, تو دلہن بیٹھی ہوئی ہے, وہ دلہن کمرے میں آئی ہے اور مصلی پہ نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. دلہن دیکھ رہی ہے بھائی نہ میرے سے بات کر رہے ہیں نہ بیٹھ رہے ہیں, ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی, ان کو دلہن سے زیادہ اللہ کی طرف رغبت. پوری رات تہجد میں گزار دی. دلہن نے کہا چلو صبح بیٹھیں گے, صبح روزہ, سحری میں روزے کی نیت. چند دن گزر گئے, پوری رات تہجد, سارا کیا یار تقویٰ بہرحال خاندانی تھا یا نہیں تھا, یہ نہیں کہ کوئی بیماری تھی ان کو, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت. تو ان کی زوجہ نے جا کے نبی سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ان کو ہم میں کوئی رغبت نہیں. پھر آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا مسئلہ ہے, تو انہوں نے بتایا کہ بس یہ اللہ کی عبادت میں, آخرت میں. تو پھر آپ نے فرمایا تم پہ تمہاری زوجہ کا بھی حق ہے, اپنی جان کا بھی حق ہے, اس طرح صحت بھی خراب ہو جائے گی. پھر صحابی کو ان کی طبیعت میں اعتدال پیدا ہوا, لیکن اس سے بہرحال صحابہ کے تقوی کا معیار کا پتہ چلتا ہے. یہ پتہ چلتا ہے کہ کس قدر. ایک تابعی تھے نا, ان کا میں نے واقعہ سنا, بھی نام بھول گیا ان کا. ان کے جب شادی ہوئی نا تو دلہن کا کمرہ سجایا گیا. پہلے یہ ہمیشہ سے سجدہ آ رہے ہیں, بعض لوگ کچھ زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے, سادگی سے شادی کر رہے ہیں, کنٹینر میں رخصتی ہو رہی ہے, بالکل نا, یہ نہیں کنٹینر ٹائپ کا کمرہ کہ جتنا پھول لگانے ہیں نہ وہ. ابے اتنا ایسا بھی نہیں ہے بھائی, جب ایک شادی ہو رہی ہے تو کپڑے تو اچھے پہنو. تو سادگی کا مفہوم نا کچھ الٹا ہی لے لیا لوگوں نے. میرے پاس یہاں دولہے آئے ہوئے ہوتے ہیں نا, میں گواہ کو دولہا سمجھ رہا ہوتا ہوں, جو دولہا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑوں میں بیٹھا ہوتا ہے. بھائی تیری شادی ہو رہی ہے, تو کچھ تو اچھے کپڑے پہن کے آ جاتا آج. تو یہ بھی سادگی نہیں, حماقت ہے, یہ بیوقوفی ہے کہ سو کے اٹھے اور اپنی شادی میں چلے گئے. وہ بھی غلط ہے, بیوٹی پارلر میں گھنٹوں گھنٹوں تیار ہو رہے ہو, تم آدمی ہو, تم عورت تھوڑی ہو. لیکن یہ بھی غلط ہے کہ آپ کو نہا دھو تو لیتا, کچھ تھوڑے سے تو اچھے کپڑے پہن لیتا. تو وہ دلہن کا کمرہ جب سجایا گیا, تو دلہنوں کے بھی پہلے سجایا جاتا, اب بھی سجاتے ہیں. جب ان کی رخصتی ہوئی نا دلہن کی, وہ جب کمرے میں گئے تو اب وہ بڑے اللہ والے بزرگ تھے, تو وہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے نا. دلہن پہ نظر پڑی, اور وہ پہلے زمانے کی خوشبوئیں بڑی اچھی ہوتی تھی. اب تو پتہ نہیں الکوہلک جو اسپرے آ رہے ہیں نا, انہوں نے نزلے کے مریض بنانے کے علاوہ, اور سر سے جمے ہوئے نزلے نکالتی ہیں. یہ کام میں بہت اچھی خوشبوئیں عرب لوگ ٹائٹ استعمال کرتے ہیں. عربوں, دبئی اور عربوں کے شیخ جو ہے نا, وہاں سے خوشبوئیں منگوایا کرو. تم لوگ انگریزوں سے خوشبو منگواتے ہو, الکوہلک خوشبوئیں. عربوں کی خوشبو استعمال کرو, پھر تمہیں دماغ معطر ہوگا تمہارا. وہ ان کی جو دھونیاں ہوتی ہیں خوشبو کی, بڑی مزے کی ہوتی ہیں. تو خوشبو بڑی اچھی ہوتی تھی. اب وہ کمرے میں گئے تو وہ مصلی پر, ان کی دلہن تھی, وہ بھی کوئی اللہ والی بزرگ تھی. انہوں نے 1-1.5 گھنٹہ انتظار کیا, وہ بھی کھڑی ہو گئی مصلی پہ. چلو بھائی, اب دونوں دلہن کیا کر رہے ہیں, نماز. تو صبح جو تھی نا, وہ جیسے رشتہ دار ملنے آتے ہیں نا دلہن سے, ان کے بھائی آئے اور لوگ آئے خاتون کے, کہ بھئی آپ نے شوہر کو کیسا پایا. انہوں نے کہا بھی تک نماز سے فرصت ملی نہیں ہے. اب رشتہ داروں نے پکڑ لیا دولہا کو, بھائی تم ساری رات نماز پڑھتا رہے, تجھے دلہن ملی ہے. انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے, جب میں اس کمرے میں آیا تو میرے جب اتنا خوبصورت کمرہ اور سجی ہوئی دلہن, تو مجھے خیال آیا کہ وہ جنت کیسی ہوگی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. جب یہ دنیا میں چند پیسوں سے اتنا بہترین ڈیکوریٹ کمرہ اور ایسی خوبصورت دلہن, تو جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے آخرت میں سامان اور بالا خانے اور حوریں, وہ کیا ہوں گی. کہہ رہے میں اس سب کو بھول کے کس جنت میں گم ہو گیا, اس آخرت, اور میں اللہ سے مانگنے لگا, اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم نہ کرنا. پوری رات میں یہی دعائیں مانگتا رہا ہوں. بعض دفعہ کوئی چیز دیکھتا ہے نا انسان, تو اس کا آخرت کا استحضار ہوتا ہے. تو میں تو بھائی اسی میں لگ گیا ساری رات کہ اللہ یہ ملے نہ ملے, مجھے کیا چاہیے, آخرت کی جنت چاہیے. تو یہ ان لوگوں کے جذبات تھے. ٹھیک ہے, ایسے موقع پہ بعض دفعہ غلبہ ہو جاتا ہے نا کسی چیز کا, نارمل, تو آپ نہ شروع کر دیں کہیں جائیں, اور بیگم اتنی نیک نہیں ہے کہ پیچھے مصلی پہ کھڑے ہو جائے گی. وہ فوراً کورٹ سے خلا کے پیپر جمع کرا دے گی, بندہ کیا ہے اوپر سے فارغ رہی ہے. تو وہ پرانے زمانے میں دلہن بھی تھی, جب دیکھا میاں نماز پڑھ رہا ہے, چلو ہم بھی نماز پڑھ لیتے ہیں. آج کل کی دلہنیں نہ دولہا اس طرح کے مارکیٹ میں ملیں گے اور نہ دلہنیں ملیں گی, آرڈر پہ بھی نہیں بنوائے جا سکتے اس طرح کے. تو وہ دعا کیا ہے جلدی سے مکمل کر لیتا ہوں. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا. اے اللہ تقدیر پر ایسا یقین نصیب کر دے اور اپنے وعدوں پر کہ دنیا کی مصیبتیں ہلکی لگنے لگیں. جب کوئی مصیبت آئے تو فوراً دماغ میں یہ جائے کہ یہ مصیبت میرے مقدر میں تھی اور اس کا تو مجھے اجر دے گا. یہ یقین اس مصیبت کو مصیبت نہ رہنے دے, ٹینشن ہی ختم ہو جائے.
اس میں یہ بتا دیا کہ ٹینشن صرف اسی نیت سے اسی جذبے سے ختم ہوتی ہے. ٹینشن کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی, وہ وقتی طور پہ فائدہ دیتی ہیں. جب تک یہ جذبہ نہیں ہوگا بھائی, جو مصیبت پہنچنی تھی وہ پہنچنی تھی, اور دینے والا کون ہے؟ اللہ. وہ اس کا نعم البدل دے گا مجھے. اے اللہ ایسا یقین دے دے جس سے یہ مصیبتیں میرے لیے ہلکی ہو جائیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَجَمِيعَ قُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا. اب سوال پیدا ہوتا ہے بھائی یہ تو ساری چیزیں آخرت کے لیے مانگ رہا ہے, کچھ دنیا کے لیے بھی مانگ لے. تو اے اللہ دنیا کے لیے یہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی, آنکھ, ناک, کان, دیکھنے کی صلاحیت, چکھنے کی صلاحیت, سننے کی صلاحیت, یہ تمام کی تمام صلاحیتیں موت تک برقرار رکھنا. معذوری نہ ہو مجھے, آنکھ سے دیکھتا رہوں, کانوں سے سنتا رہوں, دانتوں سے چباتا رہوں, اور ان نعمتوں کو میرے لیے آخرت میں بھی ذخیرہ بنا دے. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ چیز دیکھوں جس کے دیکھنے سے ثواب ملے, وہ چیز سنوں جس کے سننے سے ثواب ملے, وہ کھاؤں جس کے کھانے سے ثواب ملے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس دنیا میں بھی مزے, اور وہ مزے آخرت میں بھی ترقی کا ذریعہ بن جائیں گے. وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اور جو بھی ہمارے اوپر ظلم اور زیادتی کرے, ہمارے حکمرانوں میں سے, ہمارے بڑوں میں سے, دفتروں میں ہوتا ہے کوئی زیادتی کر رہا ہوتا ہے, تو اے اللہ اس کے خلاف تو ہماری مدد کر, تو خود اس سے انتقام لے, کیونکہ سب کچھ صحیح چل رہا ہوتا ہے, کوئی دوسرا آپ کے معاملات خراب کرنا شروع کر دیتا ہے. وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تُسَلِّطْ وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا. اور اے اللہ دنیا کو میری بہت بڑی فکر نہ بنا دے, سب سے بڑی فکر آخرت بنے, دنیا کی فکر اس سے چھوٹی رہے. تو یہ بہت زبردست دعا ہے. یہ دعائیں دیکھو, مناجات مقبولہ کے نام سے ایک کتاب آتی ہے, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھی ہے. اس میں نا پورے ہفتے کی دعائیں ہیں, ایک ہفتے, پورے ہفتے پہ ڈیوائیڈ ہوئی ہوئی ہیں کہ ہفتے کو یہ, اتوار کو یہ, پیر کو یہ, منگل کو یہ, بدھ کو یہ, جمعرات کو یہ, جمعے کو یہ. اس جمعے کے بعد بھی کچھ دعائیں ہیں وہ آپ کٹ کر دیں, وہ ان کی نہیں ہے, وہ لوگوں نے ایڈ کر دی ہیں اس میں. تو وہ 7 دنوں کی دعائیں جو انہوں نے لکھی ہیں نا, وہ اس لیے لکھی ہیں کہ قرآن و سنت میں جہاں جہاں بھی دعائیں ملی انہوں نے ایک کتاب میں جمع کر دیا. اب وہ بہت ساری دعائیں بن گئی ہیں, تو ان دعاؤں کا پڑھنا ڈیلی بڑا مشکل کام ہے. تو اس کو 7 دنوں پہ ڈیوائیڈ کر دیا کہ ہفتے میں یہ مانگ لیں, اتوار میں یہ مانگ لیں, پیر میں, تو برابر اس میں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شروع میں آپ کو وہ دعائیں پڑھنا مشکل لگے گا, اس کے بعد جب 1 سال تک آپ پڑھتے رہیں گے نا, وہ آپ کو خود بخود رٹ جائیں گی. اور وہ ترجمے والی لیں تو دعاؤں کا ترجمہ بھی یاد ہوتا رہے گا. اس سے ہوگا یہ کہ آپ کے پاس مانگنے کے لیے نا الفاظ کا بہت بڑا ذخیرہ آپ کے پاس آ جائے گا. آج لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ مانگنا کیا ہے. ہم 2-4 چیزیں مانگنے کے بعد دعا کے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. تو مناجات, بلکہ واسے کے ذمہ لگائیں, واسے کہاں ہیں یہ مناجات مقبولہ نا, یہاں لا کے رکھو اور بغیر پروفٹ کے ان کو بیچو, فری میں نہیں دینا کسی کو. جتنے کی آئی, جتنے کاسٹ ہو اسی کاسٹ پہ ان کو بیچ دو, کیونکہ فری میں جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. اور میں نے بتایا جمعے کی دعائیں جہاں ختم ہو رہی ہیں نا, اس کے بعد بھی بہت کچھ ہے, تو اس کو چھوڑ دیں. صرف آپ نے کیا کرنا ہے, ہفتہ اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعے تک کی دعائیں اس کو روزانہ, ہفتے والے ہفتے, پھر اتوار. کوئی شرعی یہ نہیں ہے کہ کوئی مجھ پہ فتویٰ دے دے کہ یہ پیر, یہ ثابت کرو کہ یہ دعا پیر کو مانگنی ہے. بھائی پیر والی آپ ہفتے کو مانگ لو. وہ ڈیوائیڈ انہوں نے آسانی کے لیے کیا ہے کہ 7 دنوں میں جب آپ ڈیوائیڈ کر لیں گے تو روزانہ دعا بھی ہو جائے گی, اور آسانی سے قرآن و سنت کی تقریباً جتنی دعائیں ہیں وہ تقریباً اس میں آ گئی ہیں. تو شروع میں مشکل ہوگی, میں نے بتایا جب پڑھتے رہیں گے, مانگتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ جائیں گے, آپ کو یاد ہو جائیں گے. نماز نہ پڑھنے کی وعید والی حدیث. کچھ لوگ بالکل نماز نہیں پڑھتے, اور میں نے یہ حدیث سنی ہے کہ جو ایک نماز نہیں پڑھے گا وہ 800 سال جہنم میں جلے گا. تو اور میں نے یہ بات بھی سنی ہے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جنت میں لے کر جائیں گے. اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. بشرا رحمان, ڈیرہ غازی خان سے. دیکھیں جو 800 سال جہنم میں جلنے والی حدیث ہے نا, یہ فضائل اعمال میں ہے, جس کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک حقوق جہنم میں جلے گا اور ایک حقوق کچھ پتہ نہیں 1000 سال کا, اس طرح کر کے کچھ کیلکولیشن کی ہے. لیکن یہ حدیث کہیں بھی تلاش کے باوجود ہمیں کتابوں میں ملی نہیں ہے. حتیٰ کہ جو شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی نیچے لکھا ہے کہ لم اجدہ فی کتب الحدیث. تو اور جس کتاب کے حوالہ دیا میں نے اس پہ ایک دفعہ بڑی تحقیق کی تھی تو کہیں ملی نہیں ہے. تو اس لیے اس حدیث کو بیان کرنے سے اعتراض ہی بہتر ہے.
باقی یہ کہ الگ بات ہے کہ نماز چھوڑنا اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے، یعنی شرک کے بعد سب سے بڑا جرم نماز کو قضا کرنا ہے، تو اس لیے اس کی سزا ہے بہرحال بہت سخت۔ وہ کیا ہے اس کی تفصیل ہمیں نہیں ملتی، تو نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کا قضا کرنا جہنم کی آگ کو اپنے اوپر حلال کرنے کا ذریعہ اور سبب ہے، تو اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ مسئلہ کہ بھئی ہمارے پیارے نبی تو سب کو جنت میں لے کر جائیں گے، تو یقیناً لے کر جائیں گے سفارش کی وجہ سے، لیکن اس میں بہت سے لوگوں کی سفارش فوراً قبول نہیں ہوگی، بلکہ کچھ سزا کھانے کے بعد وہ جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہر مسلمان کو فائدہ ہوگا، مگر کسی کو مکمل، کسی کو آدھا، کسی کو 20%، کسی کو 15%، تو اعمال کے حساب سے پوری سزا کسی کو نہیں ملے گی، اس سزا میں تخفیف ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے۔ لیکن اس شفاعت پر قناعت کر کے بیٹھ جانا کہ ہماری تو شفاعت ہو جائے گی، تو یہ قناعت کر کے بیٹھنا اس لیے غلط ہے کہ اگر تھوڑی بھی سزا جہنم میں ملی تو وہ جہنم کی تھوڑی بھی یہاں کے حساب سے بہت زیادہ ہے، تو اس لیے نبی کی شفاعت کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا بھی چاہیے۔ 5واں اور 6واں کلمہ یاد کرنا ضروری ہے۔ 5ویں اور 6ٹھے کلمے کی شرعاً کیا حقیقت ہے؟ اگر یہ مشکل ہونے کی وجہ سے بچے کو یاد نہ کرایا جائے، قاری صاحب کو منع کر دیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس سوال پوچھنے والے نے نام نہیں لکھا اپنا، قاری صاحب سے ڈر لگ رہا ہے میرا خیال ان کو۔ دیکھیے یہ جو کلمے ہیں نا، 6 کلمے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، یہ کلمات وہ ہیں کہ یہ مختلف اذکار ہیں، مختلف دعائیں ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سارے کلمات حدیث سے ثابت ہیں۔ تو کسی زمانے میں کسی بزرگ نے، کسی عالم نے لوگوں کو یاد کرانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو اس میں دلچسپی پیدا ہو، تو یہ والے کلمات لے کے ان کو نمبر دے دیے کہ یہ پہلا کلمہ، یہ دوسرا کلمہ، یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ 5واں، یہ 6ٹھا۔ تو یہ کلمات کو جو نمبر لگے ہوئے ہیں نا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6ٹھا، یہ کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ تو بس یہ ایک کسی زمانے میں کسی عالم نے، تاکہ لوگ اس بہانے سیکھ لیں کہ بھئی یہ ایک اہم کلمات ہیں، ان کے اچھے الفاظ ہیں، ان میں اللہ کی توحید ہے، اللہ کی کبریائی ہے، استغفار کے کلمات بھی ہیں، تو وہ انہوں نے، تاکہ جو چیز نمبر لگا کے یاد کی جاتی ہے نا، وہ انسان کو سہولت سے یاد ہو جاتی ہے۔ تو الگ سے ان کی کوئی کلمے کے لحاظ سے کوئی خاص فضیلت نہیں ہے، تو کوئی بھی دعا آپ بچے کو یاد کرا سکتے ہیں، یہ کرا دیں، کوئی اور کرا دیں، تو سب ٹھیک ہے، نہیں بھی کرائیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن احادیث سے ثابت شدہ کلمات تو جتنے بھی یاد کرائیں، 6 یا 12 یاد کرا دیں، 15 یاد کرا دیں، تو زیادہ اچھی بات ہے۔ اور اگر بچے کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو نہیں بھی یاد کرائیں، کوئی گناہ نہیں ہے اس میں۔ کیا مسلمان لڑکی کا غیر مسلم سے نکاح ہو سکتا ہے؟ میری ایک کزن ہے، اس نے غیر مسلم سے شادی کر لی ہے، کورٹ میرج کی ہے اور پریگننٹ بھی ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کا نکاح کرا دیں، کیا ان کا نکاح ہو جائے گا؟ مسلمان لڑکی کا غیر مسلم لڑکے سے نکاح ہی نہیں ہوتا، تو وہ جو کچھ ان کے درمیان معاملات ہوں گے وہ سب زنا کہلائیں گے، چاہے کورٹ میرج کی ہو یا کہیں بھی کسی مسلمان مولانا صاحب نہیں بلے بے شک ان کا نکاح پڑھایا ہو۔ تو اس لیے یہ نکاح شریعت میں کالعدم ہے، ان کو چاہیے فوراً ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کریں۔ ہاں اگر وہ لڑکا کلمہ پڑھ لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو پھر یہ دوبارہ سے نکاح پڑھیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ بچے کا کیا ہوگا، تو جو بچہ ہے اس کے بارے میں وہاں قریبی دارالفتہ سے آپ فتویٰ لے لیں۔ انڈیا میں میرا خیال ہے انڈیا سے سوال پوچھا ہے، تو کیونکہ یہ اس طرح کھلے عام اس کا جواب دینا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ نکاح نامہ میں تفویض طلاق کا مطلب، تفویض طلاق کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اگر نکاح نامے میں یہ لکھا جائے تو بیوی جب چاہے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے، شوہر کی مرضی ضروری نہیں ہوتی، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ فوزیہ صاحبہ لندن سے۔ دیکھیں، طلاق کا اللہ نے اختیار مرد کو دیا ہے، تو وہ یہ اختیار کسی اور کو بھی دے سکتا ہے، بیوی کو بھی، بیوی کے علاوہ بھی کسی کو۔ مثال کے طور پر اپنے دوست کو کہہ دے کہ تمہیں میں حق دے رہا ہوں کہ تم میری زوجہ کو طلاق دے سکتے ہو، یا بیوی کو ڈائریکٹ کہہ دے کہ میں تمہیں یہ حق دے رہا ہوں کہ تم اپنے آپ کو طلاق دے سکتی ہو۔ عورت شوہر کو طلاق نہیں دے گی، شوہر کو نہیں طلاق ہوتی، بلکہ عورت کو اپنے آپ کو طلاق دے گی وہ شوہر سے، تو یہ حق شوہر بیوی کو دے سکتا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو اختیار دیا تھا کہ تم چاہو تو اپنے آپ کو اب میرے نکاح سے آزاد کرا سکتی ہو، تو امہات المومنین نے اس سے پیشکش کو مسرت کیا اور کہا کہ ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں اور ہم آپ کی زوجیت میں باقی رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ تو یہ شرعاً مرد کو اختیار ہے کہ وہ عورت کو اختیار دے سکتا ہے، پھر یہ اختیار ہمیشہ کے لیے بھی دے سکتا ہے، چند شرطوں کے ساتھ بھی دے سکتا ہے، اور اگر اس وقت اختیار دیا تو اسی مجلس کے ساتھ خاص ہوگا، اگر یہ کہہ دیا ہمیشہ کے لیے تو ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا،
اور ایک طلاق کا اختیار دے تو ایک کا ہوگا، دو کا دے تو دو کا ہوگا، تین کا دے تو تین کا ہوگا، ایک طلاق بائن کا اختیار دے تو طلاق بائن کا ہوگا۔ لیکن اس میں دو شرطیں ہیں، ایک تو یہ کہ یہ اختیار نکاح کے بعد دے سکتا ہے، نکاح سے پہلے نہیں۔ جیسے ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ابھی شادی ہوئی نہیں ہے، ہونے والی بیوی سے کہا میں تمہیں ابھی سے طلاق کا اختیار دے رہا ہوں، تو ابھی تو مرد کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس کہاں سے جائے گا اختیار۔ اسی طرح ابھی نکاح ہوا نہیں ہے، نکاح نامے میں طلاق کا وہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ شوہر بیوی کو بھی طلاق کا اختیار دے رہا ہے، ابھی نکاح ہوا نہیں ہے لیکن شوہر نے اس پہ اس نکاح نامے پہ سائن کر دیے اور یہ کہہ دیا کہ میں اس پہ راضی ہوں، تو بھی طلاق کا اختیار جائے گا نہیں عورت کے پاس۔ وجہ اس کی ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہی نہیں ہے، تو وہ کیونکہ نکاح نامے پہ سائن کرنے سے نکاح نہیں منعقد ہوتا، نکاح کے لیے ایجاب و قبول ضروری ہے، یا ایسی تحریر پہ سائن کیے جائیں جس میں ایجاب و قبول کے الفاظ لکھے ہوں۔ تو چونکہ یہاں ایجاب و قبول ہوا ہی نہیں ہے، تو نکاح نامے میں جو تفویض طلاق کی شرط لکھی ہوئی ہوتی ہے اس پہ سائن کرنے سے یا اس پہ ہاں لکھنے سے اختیار نہیں ہوتا، چونکہ ابھی نکاح ہوا نہیں۔ ہاں نکاح ہو جائے پھر اگر مرد بیوی کو اختیار دے گا تو اختیار ہو جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ یا نکاح کے دوران یہ الفاظ پڑھ لیے جائیں، مثال کے طور پر قاضی جب نکاح پڑھائے تو یہ کہے کہ بھئی عورت سے یا اس کے ولی سے یہ کہے کہ ہم نے اس کا نکاح آپ سے کیا اس شرط کے ساتھ کہ بیوی کو بھی ہمیشہ ڈیورس کا اختیار رہے گا، تو اگر وہ ایجاب و قبول کے اندر ہی یہ شرط ایڈ کر دی جائے تو بھی اختیار چلا جاتا ہے۔ تو یہ ایسے علاقوں میں اس شرط کا فائدہ ہوتا ہے جہاں عورتوں پہ ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ کیونکہ طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا ہے، تو کسی ایسے گاؤں میں کسی ایسے دیہات میں جہاں بہت جہالت ہو اور یہ خطرہ ہو کہ لوگ شوہر میاں بیوی کو بہت زیادہ مارتے پیٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، تو ایسے مردوں سے جان چھڑانا مشکل ہوتی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں تو اس شرط کو اپریشیٹ کیا جائے گا کہ بھئی نکاح اس شرط کے ساتھ کروایا جائے ایجاب و قبول کے عورت کو بھی طلاق کا اختیار ہے۔ لیکن اس میں حضرت حکیم الامہ حضرت مولانا سرور تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایسی جگہوں پر بھی اس شرط میں کچھ چیزیں ایڈ کر لی جائیں، کیونکہ خواتین جلد باز ہوتی ہیں، وہ ذرا سی سختی شوہر کرے گا اور وہ طلاق اپنے اوپر واقع کر لیں گی، پھر ساری زندگی روتی پھریں گی۔ تو اس کا حکیم الامہ حضرت حکیم الامہ نے ایک بڑا اچھا حل، جو ہندوستان میں بعض عورتوں پہ ظلم ہوتا تھا تو حیلہ ناجزہ میں ایک حل لکھا ہے کہ اگر سخت مجبوری میں عورت کو ڈیورس کا اختیار دیا بھی جائے تو اس میں اس کو علی الاطلاق اختیار نہ دیا جائے، بلکہ یہ کہا جائے کہ اس عورت کے خاندان کے فلاں فلاں افراد بھی اگر اس کے ساتھ اس طلاق پہ راضی ہوں، وہ خود جج کر کے فیصلہ کرے کہ واقعی اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو وہ دو اگر راضی ہوں گے تو پھر عورت کو ڈیورس کا اختیار ہوگا۔ یعنی اس کی رائے کو منفرد نہ رکھا جائے بلکہ اس کے خاندان کے 2-3 افراد کو انوالو کر لیا جائے تاکہ جلد بازی کا فیصلہ نہ ہو۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال کے طور پر ایک شرط بیان کر دی ہے، لیکن اگر کہیں اس کی ضرورت پیش آتی ہے تو باقاعدہ علماء سے پراپر مشورہ لیں، ایسے جلد بازی میں نکاح نہ کر دیں کہ بھئی عورت کو طلاق کے اختیار کے ساتھ میں نکاح کر رہا ہوں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خواتین جلد بازی میں ایک ایسا کام کر لیتی ہیں جس سے ساری زندگی روتی پھرتی ہیں۔ تو اگر اس شرط پر عمل کرنا ہے تو اپنے علاقے میں کسی معتبر عالم کو بٹھا کر ان سے پورے اس کے سائیڈ ایفیکٹ معلوم کروائے جائیں، اس کے پازیٹیو جو فائدے ہیں وہ کیا ہیں اور نیگیٹو اس کے اثرات کیا ہیں، اور پھر اس میں کتنی شرطیں لگائی جا سکتی ہیں ممکنہ، ان تمام پہ اچھی طرح ڈسکشن کے بعد یہ شرط یعنی عورت کو طلاق کا حق دینا چاہیے تاکہ اس پہ ظلم نہ ہو۔ لیکن نارملی اس شرط کا استعمال اگر لوگ عام شروع کر دیں تو اس سے معاشرے میں فیملی سسٹم ہمارا تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اگر مرد کو ڈیورس کا حق دیا ہے تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ تو اگر اسی طرح سب نکاح ناموں میں یہ چیزیں خدا نخواستہ شروع ہو گئیں تو یہ تو پھر سارا فیملی سسٹم کا ہمارا نظام ہی تلپٹ ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس شرط کو عام حالات میں استعمال نہیں کرنے چاہیے، اور عام حالات میں جو ایک ہمیشہ سے اہل اسلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے، صحابہ تابعین کا اب تک جو سیٹ اپ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، وہ یہی ہے کہ نکاح ہوتا ہے اس میں عورت کو اس طرح کا کوئی حق نہیں دیا جاتا۔ تو اگر دینا ہے تو اس میں بہت سنجیدگی سے چند بڑے علماء سے مشورہ کے بعد یہ کام کیا جائے، اور جہاں شدید ضرورت ہو وہاں کیا جائے۔ میاں بیوی میں علیحدگی کے لیے کیا 3 طلاق کا ہونا ضروری ہے؟ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب کسی لڑکی کو طلاق ہو جاتی ہے تو لوگ اسے 3 طلاق دلواتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں کہ 1 طلاق میں دونوں کی علیحدگی ہو جائے اور 3 طلاق نہ دینی پڑے شاہد دہلی سے۔ جناب شاہد صاحب، یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نکاح ختم کرنے کے لیے 3 طلاق دینا ضروری ہے۔ یہ جہالت کی بات ہے۔ جو اصل طریقہ اسلام میں نکاح ختم کرنے کا ہے، جو مصنف ابن ابی شیبہ کی صحیح روایت ہے کہ صحابہ کرام تابعین وہ سب سے افضل طریقہ سمجھتے تھے بس 1 طلاق دی جائے، اس کے بعد دوسری تیسری دینی نہیں ہے۔ تو افضل طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب مینسز سے پاک ہو جائے اور یعنی وہ طہارت کی حالت میں داخل ہو
تو اس سے ہم بستری نہ کی جائے اگر طلاق دینے کا ارادہ ہے. تو ہم بستری کرنے سے پہلے ایک ڈیورس دے دی جائے اور عورت شوہر کے گھر میں ہی رہے. 3 مینسز جب آ کے گزر جائیں گے تو 3 مینسز کے دوران شوہر زوجہ سے رابطہ نہ کرے اور نہ زبان سے یہ کہے کہ میں نے رجوع کرنا ہے، یعنی میں نے رجوع کر لیا ہے. کوئی میاں بیوی والا تعلق بھی قائم نہ ان میں. تو جب 3 مینسز گزر جائیں گے تو یہ ایک جو طلاق دی تھی اس طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. تو عورت جہاں چاہے نکاح کرے. اسی شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس سے بھی نکاح کر سکتی ہے، کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو کہیں اور بھی کر سکتی ہے. اگر اسی سے نکاح کرے گی تو پھر آئندہ مرد کو 2 طلاقوں کا اختیار ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طلاق سے نکاح ختم کرنے کا کہ ایک طلاق دی جائے صاف لفظوں میں اور دوبارہ رجوع نہ کیا جائے. اور ایک اور طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ کہ ایک طلاق دی جائے اور بائن دی جائے. بائن کہتے ہیں نکاح ختم کرنے والی طلاق. یعنی ایک طلاق اس طرح سے دی جائے کہ مرد کو رجوع کا حق ہی حاصل نہ ہو. پھر کیونکہ بعض دفعہ مرد یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ایک طلاق رجعی دی اور یہ بیوی میری گھر میں ہی رہے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جو ہے ان سے ازدواجی تعلق قائم کر لوں گا تو خود بخود رجوع ہو جائے گا، پھر مجھے نکاح ختم کرنے کے لیے دوبارہ طلاق دینی پڑے گی. تو وہ نہیں چاہتا کہ 3 دے، کیونکہ 3 کے بعد تو اب دوبارہ کمپرومائز کا راستہ ہی ختم ہو گیا. تو وہ نہیں چاہتا کہ ہو سکتا ہے 1-2 سال کے بعد جا کے اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو ایسی مجبوری میں پھر مرد یہ بھی کر سکتا ہے کہ ایک طلاق دے لیکن وہ طلاق بائن ہو. تو بائن کا مطلب ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے. تو اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ طلاق کے لفظ کے ساتھ ہی بائن کا لفظ ایڈ کر دے. وہ بیوی کو یوں کہے کہ میری طرف سے تمہیں ایک طلاق بائن ہے، بس یہ لفظ کہہ کے خاموش ہو جائے. تو اس سے نکاح اسی وقت ٹوٹ جائے گا ایک طلاق کے ساتھ. تو اب یہ عورت اگر شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو شوہر رجوع نہیں کر سکتا. ہاں دونوں آپس کی رضامندی سے نکاح کر سکتے ہیں اور اس کے لیے عدت گزارنا بھی ضروری نہیں ہے. یعنی اسی شوہر سے اگر عورت چاہے نکاح کر لے، یہ شوہر بھی اگر راضی ہو تو عدت کے بغیر دونوں نکاح کر سکتے ہیں. لیکن عورت اگر کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہے تو پوری عدت یعنی 3 مینسز گزرنا ضروری ہے. اور اگر حمل سے ہے تو بچے کی ولادت ضروری ہے. تو یہ طریقہ ہے طلاق بائن دینے کا. تو طلاق بائن کے لفظ سے بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح کنایا کا لفظ استعمال کر لے کہ آج سے تم میرے نکاح سے آزاد ہو، یوں کہہ دے کہ تم مجھ پر حرام ہو. اس ایک لفظ سے بھی ایک دفعہ کہے، یہ 3 دفعہ الفاظ نہ دہرائے. اس سے بھی ایک طلاق ہوگی لیکن یہ بائن طلاق ہوگی. تو یہ یعنی یا تو کنایا کے لفظ سے طلاق دے یا یہ کہ صریح لفظ سے طلاق دے لیکن اس کے ساتھ بائن کا لفظ ایڈ کر دے کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے مگر بائن ہے. تو اس طرح سے بھی ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا. اور شریعت میں طریقہ یہی ہے کہ 2 طلاق بھی نہ دی جائیں، 3 بھی نہ دی جائیں، بس ایک دی جائے. بیماری میں انتقال ہو گیا تو روزوں کا فدیہ واجب ہے. زید 10 سال سے ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ روزے نہیں رکھ سکتا اور صحت مندی کی امید کی بنا پر فدیہ بھی نہیں ادا کیا. اسی دوران اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کیا جائے؟ کیا فدیہ دے دیا جائے یا ضروری نہیں ہے؟ شہزاد صاحب، مریض نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 مال کے اندر میرے روزوں کا فدیہ دیا جائے تو فدیہ وارثوں پر دینا لازم ہے. اگر پیشنٹ نے اس طرح کی کوئی وصیت نہیں کی تھی تو پھر لازم نہیں ہے، بلکہ اس کو وراثت میں پراپر طریقے سے تقسیم کیا جائے. پھر وارثوں میں سے کوئی خود اپنی مرضی سے اگر ایصال ثواب کے لیے ان کی بخشش کے لیے کچھ صدقہ کرنا چاہے تو ان کی مرضی ہے، لیکن لازم نہیں ہے اس میں کچھ بھی. ایسے صورت میں اس میت پر لازم تھا کہ اپنی زندگی میں وہ فدیہ دے، اور اگر ان کو امید تھی کہ میری صحت اچھی ہو جائے گی اس بیس پہ نہیں دیا تو پھر وصیت کرنا واجب تھی کہ بھئی اگر مجھے صحت نہ ملی اور میں مر گیا تو اتنے روزے مجھ پر واجب ہیں. خیر اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ان کے لیے دعائے مغفرت کریں. وارثوں پر فدیہ لازم نہیں ہے اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی. بیماری میں اچھا کیا روح مرنے کے بعد ملنے آتی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے اور واپس دنیا میں نہیں آتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ روح واپس ملنے آتی ہے جیسے شب برات میں اور رجب کے پہلے جمعے کو. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ روح 40 دن تک گھر ہی میں رہتی ہے. ان میں کون سی بات صحیح ہے؟ ان میں ساری باتیں غلط ہیں. بس یہ صحیح ہے کہ مرنے کے بعد روح عالم برزخ میں چلی جاتی ہے، دنیا میں نہیں آتی، کیونکہ دنیا میں آنا ہوتا تو جاتی کیوں پھر یہاں سے. تو نہ 40 میں آتی ہے نہ رجب میں آتی ہے، اور اگر آئے تو جس کے پاس آئے گی نا وہ اس کی روح پھر برزخ میں چلی جائے گی اس کو دیکھ کے خوف کی وجہ سے. تو اس لیے جو مر گئے وہ دنیا سے چلے گئے. ہر ماہ نفع ملتا ہو تو کیا انویسٹمنٹ جائز ہے؟ ہم نے روئی کے کام میں 5 لاکھ روپے انویسٹ کیے ہیں، اس میں ہر مہینے نفع ملتا ہے، کبھی 10,000 کبھی 9,000 کبھی 11,000، مگر ہر مہینے ملتا ہے یہ نفع. کیا اس طرح کا کاروبار
ऐसे कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना सही है? भाई आपने रुई के कारोबार में जब इन्वेस्टमेंट की है तो किस बेस को एग्रीमेंट किया हुआ है आपका उनसे? आपने इन्वेस्टमेंट की तो जो रुई खरीद के बेच रहा है या कुछ रजाइयां बना के बेच रहा है उससे कोई मुआहदा करना जरूरी है। और मुआहदे की नौयत यूं होनी चाहिए कि भाई जितना तुम प्रॉफिट कमाओगे हमारे पैसों से तो उसमें इतना परसेंट हमारा होगा, इतना परसेंट तुम्हारा होगा। अगर इस किस्म का कोई एग्रीमेंट हुआ है तो हर महीने भी अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो ठीक है, लेकिन ये एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो बताएं। लेकिन अगर एग्रीमेंट ये हुआ था कि भाई ये मेरे पैसे हैं, ये आप रुई में लगाओ और हर महीने मुझे 9-10 हज़ार रुपए बस दे दिया करो, तो ये हराम ही है, नाजायज है। इस मुआहदे को खत्म करना जरूरी है और जो प्रॉफिट हुआ है उसको भी सदका करना जरूरी है। उम्रे के बाद हुदूद हरम से बाहर बाल काटे तो क्या हुक्म है? मैं उम्रा करने मक्का गई थी। उम्रा करने के बाद जब मैं दूसरे शहर के लिए निकली तो आधे रास्ते में याद आया कि बाल काटना भूल गई हूँ। चुनाचे मैंने फौरन बाल काटे। इस वक्त मैं हुदूद हरम और मिकात से भी बाहर निकल चुकी थी। अलबत्ता मैंने इहराम नहीं खोला था और हालत इहराम में ही थी। क्या ऐसी सूरत में मेरा उम्रा मुकम्मल हो गया या मुझे दम देना पड़ेगा? बिनते अब्दुल्लाह, सऊदी अरब से। देखिए, अगर कोई हरम में बाल ना काटे और हरम से बाहर निकल जाए तो उसे चाहिए कि वापस आए और हरम के अंदर ही बाल काटे, तो फिर दम लाजिम नहीं है। लेकिन अगर हरम से बाहर चला गया और बाहर जाके बाल काट लिए तो अब दम लाजिम हो गया है, तो इसलिए आप पे अब दम लाजिम है और वो दम भी हरम के अंदर ही देना पड़ेगा। तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा, ऐसे अल्फाज से तलाक का हुक्म। मेरे शौहर ने मुझे कहा हमारे दरमियान तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा। ये उन्होंने दूसरी या तीसरी बार कहा है। इसका क्या हुक्म है? इससे तलाक तो वाक़ई नहीं हो जाती। अमतुल्लाह साहिबा, उत्तर प्रदेश से। लेकिन इसमें दोनों एहतमाल है। एक तो ये कि तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा का मतलब ये हो कि मैं तलाक दे चुका हूँ, शौहर की ये नीयत हो, तो ऐसी सूरत में तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। एक दफ़ा कहे तो एक तलाक वाक़ई हो जाएगी, और अगर उसी को बार बार दोहराया है तो भी एक ही होगी। लेकिन अगर दूसरी तलाक की नीयत से कहे तो दो होगी। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि भाई अब तो तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा, यानी अब तो तलाक ही देनी पड़ेगी तुम्हें, और तो यानी तुमने बातें इस किस्म की हैं कि अब तो हमारे दरमियान तलाक ही होगी। तो अगर शौहर की ये नीयत थी तो फिर तलाक नहीं होगी, क्योंकि उसका मकसद ये है कि धमकी दे रहा है कि अब तो यानी और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास। तो शौहर से नीयत पूछी जाएगी। अगर वो ये कहते हैं मेरी तलाक की देने की नीयत नहीं थी, ना मेरी ये नीयत थी कि मैं तलाक की खबर दे रहा हूँ, तो फिर तो तलाक नहीं होगी। और अगर शौहर कहते हैं हाँ भाई तलाक के अलावा कुछ नहीं बचा का मतलब ये था कि वो हो गई है, तो जो शौहर जो बात करेगा उसकी बात का एतबार होगा। बज़ाहिर इन अल्फाज से जो मतलब समझ में आता है ना वो यही है कि यानी शौहर ये कहना चाहता है कि अब गोया हमें तलाक ही, मुझे तलाक देनी चाहिए तुम्हें, तुम बातें इस तरह की कर रही हो या ऐसे काम कर रही हो कि तलाक के अलावा कुछ बचता नहीं है। यानी मतलब है कि हमें अब तलाक ही, हमें अलहदगी ही इख्तियार करनी चाहिए। तो अगर ये नीयत थी तो फिर तलाक वाक़ई नहीं होगी। जादू की हालत में गुनाह किया तो क्या सजा होगी? जादू की हालत में आपसे जो गुनाह हुआ है क्या इस पर भी अल्लाह की पकड़ होती है? नीज अगर कोई जादू की वजह से बहुत ज्यादा बुराइयों में पड़ गया है तो इसका क्या अंजाम होगा? जादू की वजह से गुनाह किया के दो मतलब है। एक तो ये कि यानी किसी पर जादू करने के लिए कोई गुनाह का काम करना ताकि जादू का उस पर असर हो, तो जादू तो वैसे ही एक बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत सख्त सजा इस्लाम में। उसकी वजह से कोई जुर्म करना तो ये और बड़ा जुर्म है। और दूसरा मतलब मोहतरम के कलाम का ये हो सकता है, नाम भी नहीं लिखा इन्होंने, कौन पूछ रही है। दूसरा ये हो सकता है कि किसी पे जादू हुआ है और उस जादू की कंडीशन में उससे कोई गुनाह सरजद हो जाए। तो देखिए अगर किसी पे जादू हुआ और उसकी वजह से उसका दिमाग ही नहीं काम कर रहा और इस पागलपने में उसने गुनाह किए हैं, तो जाहिर है अकल जब काम ना करे तो फिर इंसान किसी अमल का मुकल्लफ नहीं होता, उसको गुनाह नहीं मिलता। लेकिन अगर उसकी खोपड़ी काम कर रही थी और वो सही तरह से अपने होशो हवास में था, तो अगर वो गुनाह करेगा तो उस पर उसको सजा मिलेगी। सोतेले भाइयों का विरासत में हिस्सा होगा। अगर दो सगे बहन भाई हों और इनमें से एक भाई का इंतकाल हो जाए और भाई की शादी ना हुई हो, तो क्या इसकी प्रॉपर्टी में दूसरे सोतेले भाई बहनों का हिस्सा होगा जो 4-5 हैं? कुर्रतुल ऐन, मलेशिया से। देखें सगे बहन भाई हैं और भाई का इन्ना लिल्लाह हो गया, भाई की शादी भी नहीं हुई थी तो उसके बच्चे भी नहीं है, तो फिर इसकी प्रॉपर्टी में जो बहन है ना, हाँ इसकी प्रॉपर्टी में अगर इसके वालिद साहब हयात हैं, जिनका इंतकाल हुआ है ना, इसके वालिद अगर हयात हैं तो सगी बहन को जो हिस्सा मिलेगा उसके बाद सारा चला जाएगा अब्बा अम्मा में। और अगर वालिद हयात नहीं है तो फिर सोतेले भाई से मुराद ये जो बाप शरीक भाई हैं उनका हिस्सा होता है। और बात सूरतों में माँ शरीक
بھائیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے, بہن بھائیوں کا, دونوں کا. تو ایسی صورت میں اب چونکہ ہمیں آپ نے صرف بہت کم ڈیٹیل بتائی ہے وارثوں کی, تو یہ اس کا 100% جواب اس وقت دیا جا سکتا ہے جب آپ مرنے والے کی پوری ڈیٹیل لکھ کے بھیجیں. یعنی بعض صورتوں میں سوتیلے بھائیوں کا حصہ ہوتا ہے, لیکن آپ کی صورت میں ہے یا نہیں, یہ سارے وارثوں کی جب تک ڈیٹیل نہیں آئے گی, میت کے ابا زندہ ہیں, میت کی اماں, میت کے دادا, یا شادی تو ہوئی نہیں مرنے والے کی, تو وہ تو اولاد کا تو امکان نہیں ہے. تو ابا دادا کے بارے میں, اور پھر سوتیلے سے آپ کی مراد کیا ہے, باپ شریک بھائی یا ماں شریک بھائی, تو یہ پوری ڈیٹیل لکھ کے دیں گی تو پھر انشاءاللہ ہم اس پہ پورا جواب دیا جا سکتا ہے. لیکن بعض کنڈیشن میں بہرحال سوتیلے بھائی بہنوں کا حصہ ہوتا ہے. فضول خرچی اور اسراف کی کیا حد ہے؟ اسلام میں فضول خرچی منع ہے, لیکن وہ کیا حد ہے جس کے بعد بھی کوئی بھی چیز فضول خرچی میں شمار ہوگی؟ نبیہہ یونس لکھنؤ سے. دیکھیں فضول خرچی اور اسراف, اس کی حد کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. لوگوں کو یہ سوال کا چونکہ جواب نہیں آتا تو وہ ہر ایک پر اسراف کا فتویٰ لگاتے رہتے ہیں کہ یہ اسراف کر رہا ہے. جو اچھا کھا رہا ہے اس کو بھی لوگ کہتے ہیں اسراف کر رہا ہے. تو اسراف کہتے ہیں اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرنا, دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو یہ جس کا یعنی سٹائل کروڑوں کا, تو پیسے جیب میں ہے نہیں اور آپ خام میں ہوٹلوں میں کھانا کھا رہے ہیں. آپ کی اوقات جو ہے وہ مسور کی دال کی نہیں ہے, لیکن آپ ولیمہ ایسا کر رہے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے بڑا سیٹ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. یعنی قرآن کے الفاظ کیا ہیں کہ ایسا نہ ہو جاؤ کہ کل لوگوں کے سامنے تمہیں ہاتھ پھیلانا پڑے اور ملومہ محصورہ بن جاؤ, لوگ ملامت کریں کہ دیکھو لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. تو اپنی آمدن کے اندر خرچ کرنا, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ اسراف نہیں کر رہے. اپنی حیثیت سے زیادہ خرچ کریں گے تو یہ اسراف ہے. اور تبذیر کیا ہوتا ہے, جس کو ہم فضول خرچی بھی کہتے ہیں. فضول خرچی اسے کہتے ہیں, یا تبذیر عربی میں اسے کہتے ہیں کہ غیر محل میں خرچ کرنا, یعنی ایسی جگہ خرچ کرنا جہاں پیسہ ضائع ہو رہا ہے, غلط جگہ پہ. جیسے آپ کی آمدن 1 لاکھ روپے ہے, آپ اس میں سے 50,000 خرچ کر رہے ہیں آمدن کے اندر, لیکن خرچ بالکل فضول چیز پہ کر رہے ہیں, گناہ پہ خرچ کر رہے ہیں, برائی پہ خرچ کر رہے ہیں, یا یہ کہ ڈبو کھیل رہے ہیں, سنوکر کھیل رہے ہیں. تو ایسی چیز جس پہ نہ دنیا کا کوئی فائدہ نہ آخرت کا کوئی فائدہ, کوئی فائدے سے مراد کوئی معتدی فائدہ, کوئی مناسب فائدہ. یا پان گٹکے پہ خرچ کر رہے ہیں, آپ گٹکوں پہ اڑا رہے ہیں, آپ سگریٹ پہ اڑا رہے ہیں, تو یہ تبذیر ہے کہ اپنی صحت کو برباد کرنے میں پیسے اڑا رہے ہیں. تو آمدن سے زیادہ خرچ کریں گے یہ اسراف کہلائے گا. آمدن کے اندر یا زیادہ خرچ کریں, لیکن کریں ایسی جگہ پہ جو خرچ کرنے کی چیز نہیں ہے, تو یہ تبذیر کہلاتی ہے یہ چیز. تو ان دونوں سے بچنے کا ہمیں شریعت نے حکم دیا ہے. اس سے پتہ چلا کہ اسراف ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہوتا ہے. ایک آدمی کی کروڑوں کی آمدن ہے, تو وہ اگر ولیمے میں لاکھوں روپے لوگوں کو پہ خرچ کر دیتا ہے تو یہ اس کے حق میں اسراف نہیں ہے, اس کے لیے جائز ہے. لیکن ایک آدمی کی آمدن ہزاروں میں ہے اور وہ اپنی شادی بیاہ میں لاکھوں روپے اڑا رہا ہے, تو اس کے لیے یہ اسراف ہے. تو اس لیے اس میں سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانکا جائے گا. ہر ایک کیا کہ انکم اور اس کے جو آمدن کے ذرائع ہیں وہ اس کے لحاظ سے ہر ایک کے حق میں اسراف کی تعریف دوسرے سے مختلف ہوگی. افطار کے وقت اگر ہم سوتے رہ جائیں تو روزہ ہو جائے گا. اگر کوئی شخص عصر پڑھ کر سو جائے اور افطار کے وقت بھی سوتا رہے, رات کو بہت دیر سے آنکھ کھلے, تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ثاقب صاحب انڈیا سے. بہت ہی عجیب آدمی ہے. افطار کے وقت تو دنیا میں کوئی بھی نہیں سو رہا ہوتا, پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور کچن کی خوشبو سے نیند کا نام و نشان ختم ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ کیسا انسان ہے جو افطار کے وقت سو رہا ہو؟ تو بہرحال اگر افطار سوتے ہوئے بھی کر دیا تو روزہ تو ہو جائے گا, کیونکہ روزہ تو نام ہے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچنے کا. لیکن ایک بات تو یہ کہ مغرب کی نماز کہاں گئی؟ یاد رکھیں, مغرب کی نماز کا قضا کر دینا یا ایک نماز کا قضا کر دینا, یہ ایک روزہ چھوڑنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو یہ عجیب بات ہے, سارا دن بھوکا پیاسا رہ لی اور مغرب کی نماز قضا کر دی, یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے. اور دوسری بات یہ کہ خلاف سنت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار میں جلدی کا حکم دیا. تیسری بات یہ استغنا بھی ہے اللہ کی نعمتوں سے, ایک قسم کا تکبر ہے. بھوکے پیاسے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت دے رہا ہے کہ اب تم دسترخوان پہ کھا سکتے ہو, اور ہم کہیں کہ نہیں ہم تو نہیں کھائیں گے, ہم تو سو رہے ہیں. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے. تو افطار میں جلدی کرنی چاہیے. بہرحال پھر بھی غیر شعوری طور پر کوئی اکیلا گھر میں تھا اور اس کو پتہ ہی نہیں چلا, آنکھ لگ گئی اور عشاء میں جا کے اٹھا, تو ایک الگ بات ہے, روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا اس سے. 27 رمضان کو اعتکاف کرنا. 27 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھنا کیسا ہے؟ احتشام الحق قصور سے بہت اچھا ہے.
نفلی اعتکاف ہے تو جب چاہیں بیٹھ جائیں، اس کے وہ احکام نہیں ہیں جو سنت اعتکاف کے ہوتے ہیں۔ نواسا نواسی کو زکوٰۃ دینا، ہم رمضان میں جو زکوٰۃ نکالتے ہیں کیا وہ اپنے نواسا نواسی کو دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ممتاز بیگم حیدرآباد انڈیا سے۔ زکوٰۃ اپنے اصول اور فروع میں سے کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول کا مطلب ابا، دادا، دادی، نانا، نانی، یہ جتنے بھی ہیں، پردادی، پردادا، پرنانی، پرنانا، یعنی جن سے آپ پیدا ہوئے ہیں۔ اسی طرح اپنے فروع کو بھی نہیں دی جا سکتی جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی اپنا بیٹا ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، بیٹی ہے، نواسی ہے، نواسا ہے، یہ جو فروع ہیں جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، تو ان میں سے کسی کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ ہر ایک کو دی جا سکتی، باقی تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے، بلکہ رشتہ داروں کو زکوٰۃ دینے میں ڈبل ثواب ہے، تو زکوٰۃ کا، دوسرا رشتہ داری جوڑنے کا۔ کیا استعمال کے سونے پر زکوٰۃ ہے؟ کسی کے پاس 400 گرام سونا ہو لیکن استعمال کر رہا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ قسمت اللہ سعودی عرب سے۔ سونا استعمال میں ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، استعمال کے سونے پر بھی بہرحال زکوٰۃ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابیہ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ اس کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں جو ہے نا آگ کے کنگن پہنائے؟ تو وہ تو ان کے استعمال میں تھے، تو اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ جہیز کے سامان پر زکوٰۃ کا حکم، اگر شادی کے 3 مہینے بعد طلاق ہو جائے اور اس کے بعد جہیز کا کچھ سامان مجبوری کی وجہ سے بیچنا پڑے تو کیا سال گزرنے کے بعد اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ جبکہ آگے دوسری شادی کا پروگرام بھی ہے۔ نام نہیں لکھا ہے، ایسی باتوں میں نام نہیں لکھتے لوگ۔ دیکھیں، جہیز پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، کیونکہ جہیز وہ چیز نہیں ہے جو بیچنے کے لیے خریدی ہو، وہ تو بچیوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب جہیز کا سامان بیچ دیا اور کیش رقم آپ کے پاس آ گئی، تو اگر وہ کیش رقم اس تاریخ تک ہے جس تاریخ کو آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو پھر اس تاریخ پر جتنی کیش رقم ہوگی تو وہ قرضے وغیرہ مائنس کر کے اگر وہ رقم نصاب تک پہنچتی ہے تو اس پہ رقم پہ، کیش پہ زکوٰۃ ہوگی، سامان پہ جو وہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ بیچنے کے لیے نہیں خریدا تھا آپ نے۔ بعد میں بے شک بیچ بھی دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زکوٰۃ اس سامان پہ واجب ہوتی ہے جو بیچنے کے لیے خریدا ہو اور اب تک بیچنے کی نیت باقی ہو۔ مال تجارت کی زکوٰۃ کا طریقہ، میرا کپڑوں کا بزنس تھا جو ابھی بند ہو گیا ہے، میری ابھی کوئی آمدن نہیں ہے، تو کیا میں ان کپڑوں کو زکوٰۃ میں دے سکتی ہوں؟ اگر دے سکتی ہوئی تو خریدی ہوئی رقم پر یا جس رقم پر بیچتی تھی، کس حساب سے دینا ہوگا؟ ام کلثوم انڈیا سے۔ جو آدمی جو چیز جس قیمت پہ بیچتا ہے اس پر اسی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ دینا واجب ہوتی ہے۔ جیسے ایک آدمی کا ہول سیل کا بزنس ہے، وہ چیزیں خریدتا ہے، ہول سیل ریٹ پہ دیتا ہے، تو وہ ہول سیل ریٹ پہ ہی زکوٰۃ دے گا۔ ایک ریٹیل پہ بیچنے کا معمول ہے تو وہ ریٹیل پہ زکوٰۃ دے گا۔ تو آپ کا اگر کپڑوں کا بزنس بند ہو گیا لیکن آپ کا ابھی تک ارادہ ہے کہ ان کپڑوں کو آپ نے بیچنے کے لیے خریدا تھا اور اب تک بیچنے ہی کی نیت برقرار ہے، تو پھر تو آپ پر ان کپڑوں پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کپڑوں میں بیچنے کی نیت ختم ہو گئی ہے بلکہ ان کو استعمال کی نیت ہو گئی ہے یا کسی کو گفٹ دینے کی نیت ہو گئی ہے تو ان کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی۔ تو اس لیے اگر بیچنے کی نیت برقرار ہے تو پھر آپ جو ریٹیل پرائز ہے نا کپڑے کا، اس میں آپ 2.5% زکوٰۃ دیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کپڑے بھی زکوٰۃ کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں، تو پیسے دینا ضروری نہیں۔ تراویح کے ختم پر دوبارہ قرآن شروع کرنا، ختم قرآن میں آخری رکعت میں دوبارہ قرآن مفلحون تک پڑھا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ عمیر مصطفیٰ بہاولپور سے۔ عمیر بھائی، ایک حدیث میں آتا ہے خیرکم الحال المرتحل، الحال کہتے ہیں مسافر جو پڑاؤ ڈالتا ہے، اور المرتحل کا معنی جو کوچ کر جاتا ہے۔ تو حدیث کا مفہوم یہ ہوا کہ بہترین وہ شخص ہے مسافر جو اترے اور اتر کے پھر آگے نکل جائے۔ تو بہت سے علماء اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن ختم کرنے کے بعد دوبارہ شروع کیا جائے، یعنی آپ ایک منزل تک پہنچے تو ابھی اسٹے نہ کریں بلکہ دوبارہ سے شروع کر دیں۔ تو اس کی بیس پہ بعض علماء اس کے قائل ہوئے ہیں کہ ہم جب بھی قرآن کی تلاوت کریں، چاہے تراویح میں ہو یا ویسے ہی، تو سورہ ناس پہ اسٹاپ نہ کیا کریں بلکہ سورہ ناس پہ اسٹاپ کر کے آگے کم از کم المفلحون یا اس سے آگے تک پڑھ لیا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہم نے قرآن ختم کر لیا، بلکہ ہم تو ختم ہوتا ہی نہیں ہمارا قرآن، تو ادھر ختم ہوا، ادھر ہم نے شروع کر کے دوبارہ ہم شروع کر دیا اس کو، تاکہ ختم کا لیول نہ لگے۔ اور کیونکہ جب انسان ختم کر کے اسٹاپ کرتا ہے تو شیطان بہکا دیتا ہے اس کو کہ بھئی اب تو سورہ ناس تک ختم ہو گیا، اب ذرا کچھ دن چھٹیاں کرو، اب کچھ دنوں کے بعد جا کے الف لام میم سے شروع کریں گے۔ تو اسی وقت شروع کرنے میں یہ احساس ہوتا ہے کہ بھئی ہم تو آگے نکل چلیں اور اگلا سفر ہمارا شروع ہو گیا ہے۔
لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ بہت سختی سے رد کیا کہ حدیث کا یہ اگر اس حدیث کو صحیح مانا جائے تو اس کا یہ مفہوم بنتا نہیں ہے. حدیث کی سند کی مجھے بالکل تحقیق نہیں ہے، میں جیسے بتا رہا ہوں، لیکن جو علماء استدلال کرتے ہیں وہ بہرحال اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں. تو قطع نظر اس سے کہ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے مجھے اس کی تحقیق نہیں، لیکن حدیث اگر صحیح بھی ہو تو یہ مفہوم اس کا دلائل کی روشنی میں کچھ بنتا نہیں ہے کہ اس سے اگر زیادہ آپ اخذ کریں گے تو یہ اخذ کریں گے کہ قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے سورہ ناس پہ ختم کیا تو آپ اگلے دن سے الف لام میم سے دوبارہ شروع کر لیں، یہ نہ کہیں کہ جی اب ختم ہو گیا تو اب میں کچھ دن ناغے کروں گا. تو اگرچہ ہمارے ہاں بر صغیر میں یہ رائج تو ہے، لیکن یہ کہ اس کی کوئی مضبوط دلیل ہمارے علم میں نہیں ہے. اسی وجہ سے میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی وہ شروع میں اسی کے قائل تھے کہ المفلحون تک تراویح کو پڑھنا چاہیے، لیکن بعد میں وہ بہت سختی سے اس پہ رد کیا کرتے تھے. جب سے ان کے سامنے علامہ ابن قیم کی یہ تحقیق آئی تو پہلے ان کی رائے شروع سے یہی تھی کہ سورہ ناس پہ ختم کرنا چاہیے، جہاں ختم ہو رہا ہے قرآن، جہاں مصحف ختم ہو رہا ہے وہیں کتاب جہاں ختم ہو رہی وہیں ختم کرنی چاہیے نا، جہاں ختم نہیں ہو رہی وہاں آپ کیوں ختم کر رہے ہیں اس کو. تو وہ بھی کہتے تھے میری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن کوئی اسلاف میں یا اکابر میں کوئی ایسے حضرت کو نظر نہیں آئے جنہوں نے بھرپور طریقے سے اس پہ رد کیا ہو. تو جب ابن قیم رحمہ اللہ کی تحریر سامنے آئی تو حضرت بہت اس سے متاثر ہوئے، خوش ہوئے، فرمائے میری تو پہلے سے رائے یہی تھی، لیکن ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ بہت زبردست رد کیا ہے کہ یہ مفہوم پتہ نہیں کس نے کہاں سے نکالا ہے. تو حضرت اس کے پر قائل نہیں تھے، اور میں بھی اسی پر عمل کرتا آ رہا ہوں. میں جب قرآن ختم کرتا ہوں تراویح میں سورہ ناس پہ ختم کرتا ہوں جہاں ختم ہو رہا ہے. تو المفلحون کا مجھے بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا، اگرچہ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، بہت سے علماء بہرحال اس کے قائل ہیں کہ المفلحون پہ ختم کیا جائے، وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہماری رائے بہرحال یہی ہے کہ تراویح میں بھی قرآن سورہ ناس ہی پہ ختم کرنا چاہیے جہاں ختم ہو رہا ہے. ہمیں صحابہ سے نہیں ملتا میرے علم میں کوئی ایسی مستند روایت کہ صحابہ کرام نے خاص طور پہ جو تراویح جو حضرت عمر نے امام بنایا تھا جن صحابی کو، انہوں نے المفلحون پہ ختم کیا، اور ہمیں ایسا ملتا نہیں. اگر ایسا ہوتا تو روایت ضرور ہوتی، کیونکہ الگ سے ایک عجیب سا کام ہے نا. تو جہاں ختم ہو رہا ہے وہیں ختم کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب قرآن ختم ہو گیا تو اب آپ اسٹے کر کے چھوڑ نہ دیں اس کی تلاوت، بلکہ آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا المفلحون پہ ختم کرنا چاہیے اور دلیل یہی ہے کہ پابندی سے ہم چلتے رہیں، تو وہ کون سا المفلحون کے بعد آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ وہ المفلحون پہ ختم کر کے پھر اگلے سال الف لام میم سے شروع کرتے ہیں دوبارہ. تو بھائی پھر اگلے سال اگر آپ شروع کر رہے ہیں تو المفلحون سے آگے سے شروع کریں نا، دوبارہ الف لام میم پہ کیوں آ رہے ہیں آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم نے قرآن ختم کر کے دوبارہ شروع کر دیا ہے، گویا ہمارا قرآن ختم ہی نہیں ہوا. تو اس لاجک کو اگر لے لیا جائے تو پھر المفلحون کے بعد سے آگے شروع کریں نا، پھر آپ ریورس ہو کے المفلحون پر آ رہے ہیں. تو یہ کچھ اللوجیکل سا کام لگتا ہے. حرمین میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ سورہ ناس ہی پہ قرآن ختم کیا جاتا ہے، اگلے سال پھر وہ الف لام میم سے دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. یہ کوئی اللوجیکل سا کام لگتا ہے کہ آپ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں ختم نہیں کر رہے، جہاں ختم نہیں ہو رہا وہاں ختم کر رہے ہیں، اور پھر اگلے سال سے اس سے آگے سے شروع نہیں کر رہے، دوبارہ ریورس ہو کے پیچھے سے شروع کر رہے ہیں. تو کوئی اللوجیکل سی بات معلوم ہوتی ہے یہ. تو اس لیے عجیب سے ہی ہے یہ.